يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم۔ رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتیں جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، ہم اپنے اس سلسلہ وار پروگرام میں آپ کی خدمت میں بعض وصیتوں کا ترجمہ پیش کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ترجمے آپ کے لیے مفید واقع ہوں گے اور آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں اس کے اثرات ہم اپنی آنکھوں سے واضح انداز میں دیکھ پائیں گے، جس کا فائدہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہیں، ہماری دنیا کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے۔ آج جس وصیت کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس وصیت کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہیں۔ انس بن مالک کہتا ہے کہ قال كنت انا وابو ذر وسلمان وزید بن ارقم عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انس یہ کہتا ہے کہ میں، ابو ذر، سلمان، زید بن ارقم رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دخل الحسن والحسین فقبلہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حسن اور حسین داخل ہوئے، کب؟ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے اس وقت حسن اور حسین علیہم السلام داخل ہوئے۔ فقبلہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول گرامی اسلام نے حسن اور حسین کو چوم لیا۔ یہاں پر پہلی بات رسول گرامی اسلام کی سنت اور سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر ہر وہ چیز جو ان ہستیوں سے مربوط ہو، ان کے چومنے کے بارے میں احادیث موجود ہیں، اس لیے کہ ان کے آثار ان چیزوں پر مرتب ہوتا ہے۔ جس طرح سے نبی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے لیے نبی یوسف علیہ السلام کا پہنا ہوا کرتا مؤثر واقع ہو سکتا ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں، اس نبی کے اثرات نبی کی آنکھوں پر بھی رکھ سکتی ہیں۔ تو یہاں پر ہر نبی اور ہر امام جو نبی زادے ہیں، جو نبی کے اولاد ہیں، ان کے اثرات بھی ہماری زندگی پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ جو ہی رسول گرامی اسلام نے حسن اور حسین کو چوم لیا، قام ابو ذر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ فانکب علیہما، ابو ذر حسن اور حسین پر ٹوٹ پڑے، اپنے آپ کو گرا دیا ان کے قدموں میں۔ وقبل ایدیہما، اور ابو ذر نے حسن اور حسین علیہم السلام کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ ثم رجع فقعد معنا، اس کے بعد ابو ذر پلٹ کر اپنی جگہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ دیکھیے دوستوں، ابو ذر کے بارے میں یہ بات کہ رسول گرامی اسلام نے اپنی سیرت میں ایک چیز دکھا دیا تو اسی سیرت پہ فوراً سنت نبی، فعل پیغمبر سمجھ کر یہ صحابی رسول اس کام کو انجام دیتا ہے۔ فقلنا لہ، ہم نے ابو ذر سے کہا، سر یا ابا ذر، ابو ذر، حسن اور حسین کے ہاتھوں کو چومنے کے اندر کوئی سر، راز موجود ہیں کہ تم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر چوم لیا اور واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے؟ انت رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تم تو رسول گرامی اسلام کے بڑے اصحاب میں سے ایک ہو، بزرگ ہو، صحابی رسول ہو۔ صحابی ہونے کا یہ مقام بھی ان کو دکھایا جا رہا ہے، عمر کے اعتبار سے بھی بڑے ہونے کا بھی اظہار ہو رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں تقوم الی صبیین من بنی ہاشم، بنی ہاشم کے 2 چھوٹے بچوں کے لیے تم اپنی جگہ سے کھڑے ہو رہے ہو۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ روایت انس بن مالک نقل کر رہا ہے۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ پیغمبر اکرم علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر وصیت فرمائیں گے اور رسول کی وصیت شمار ہوگی، وہاں پہنچنے تک کا یہ سلسلہ میں روایت کو پیش کر رہا ہوں۔ اب فتنکب علیہما، ابو ذر تم تو ان پہ ٹوٹ پڑے، اپنے آپ کو ان کے قدموں میں گرا دیا تو نے، وتقبل ایدیہما، اور تو نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ اب دیکھیں 2 کام ہیں، اس پہ اعتراض یا ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ فقال، اس وقت ابو ذر نے جواب دیا، نعم، جی ہاں میں نے انجام دیا۔ یہیں پہ دوستو اس نقطے کی طرف اشارہ کر کے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ جیسے معصوم ہستیوں سے کوئی بھی فعل سرزد ہو تو وہ فعل حجت ہے، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یا مستحبات میں سے ہوگا یا واجبات میں سے ہوں گے، کم سے کم اس معصوم کی سیرت اس کے لیے قابل قبول اور حجت کے طور پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ چونکہ یہاں پہ ابو ذر نے یہی کام انجام دیا، یہی لوگ بیٹھے ہیں، رسول پہ اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ 2 چھوٹے بچے آئے، آپ تو اللہ کے پیارے رسول ہیں، انبیاء اور اوصیاء سب سے برتر ہیں، اللہ کے مخلوقات میں آپ سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں، کائنات بنی تو آپ کے لیے، آپ 2 چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ان کو چوم رہے ہو۔ یہ نہیں کہا، اس لیے کہ سیرت معصوم پہ، فعل معصوم پہ اعتراض کرنے کی صورت میں اعتراض کرنے والے کو اس کے بارے میں، اس کے عقل کے بارے میں، اس کی فطرت اور اس کے عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم اس اعتراض کو کیوں اٹھا رہے ہو۔ وہ شخص مشکوک ہوگا جو معصوم کی سیرت اور معصوم کے فعل اور معصوم کے قول پر انگلی اٹھائے۔ اصحاب یہ جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے رسول اکرم پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن جو ہی ابو ذر نے یہ کام انجام دیا تو فوراً انگلیاں اٹھا لی۔ اب ابو ذر معصوم نہیں ہیں، ابو ذر اصحاب میں سے ہیں، بزرگ ہیں، عمر کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اب جب اعتراض ہوا تو اس اعتراض کے بارے میں سوچ لیجئے گا، بہت سارے جگہوں پر بہت سارے لوگ یہی اعتراض کرتے ہوئے آپ کو ملتے ہیں، ان سب کے لیے جواب اس وصیت کے اندر موجود ہے، اس روایت کے اندر موجود ہے۔ اب ابو ذر نے کہا، جی ہاں تم اعتراض کر رہے ہو کہ میں بنی ہاشم کے 2 چھوٹے بچوں کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گیا ہوں، تو میرا کھڑا ہونا اپنی جگہ سے 2 بچوں کے احترام میں اور ان کے قدموں میں گر جانا اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینا، تمہیں 3 چیزوں پہ اعتراض ہے۔ اور عام حالات میں بھی دیکھیں دوستو، کسی بھی معاشرے میں جائیں، کسی بھی ماحول میں زندگی گزارنے والے ہوں تو یقیناً جو چھوٹے ہیں ان کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، بڑے آئیں تو چھوٹے کو اٹھ کر احترام کرنا چاہیے، بڑے کا ہاتھ چوما جاتا ہے احترام کے طور پر۔ اب ابو ذر نے جو کام کیا، گویا ابو ذر نے اپنے آپ کو اتنا نیچے، اتنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا اور جن ہستیوں کا ہاتھ چوما ان کو بہت اعلیٰ درجے کے بڑے سمجھے۔ اب اعتراض کا جواب ابو ذر کیا کہتا ہے، نعم، جی ہاں، لو سمعتم ما سمعت فیہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفعلتم لہما اکثر مما فعلت انا۔ ابو ذر کیا کہتا ہے، جی ہاں، اگر تم لوگ، اس لیے کہ وہاں پہ ابو ذر کے ساتھ سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، زید بن ارقم بیٹھے ہوئے ہیں، انس بن مالک بیٹھے ہوئے ہیں،
ان تینوں سے مخاطب ہو کر ابو ذر کہہ رہا ہے رسول گرامی اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، رسول گرامی اسلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ابو ذر یہ کہتا ہے اگر تم لوگ اس چیز کو سن لیتے اللہ کے پیارے رسول سے ان دونوں بچوں کے بارے میں جو میں ابو ذر سن چکا ہوں، تو حتماً تم ان دونوں کے بارے میں جو کچھ میں نے انجام دیا ہے اس سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ انجام دیتے، اس لیے کہ تم نے نہیں سنا اس لیے تم نے انجام نہیں دیا۔ میں نے چونکہ رسول اکرم سے ان دونوں کے بارے میں فضیلتیں سنی ہیں لہٰذا میں نے ایسا کیا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کھڑا ہونے کے بعد ان کے قدموں میں گر گئے اور ان دونوں کا ہاتھ چوم لیا۔ اب ابا ذر نے جب یہ کہا تو فقلت، تو میں نے کہا، انس بن مالک کہہ رہا ہے وما سمعت یا ابا ذر، ابو ذر تم نے کیا سنا ہے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہم نے نہیں سنا؟ اور اس بات کے سننے کے بعد تم نے ایسا کام کیا جو عام طور پر اصحاب میں بزرگوں میں سے کسی نے انجام نہیں دیا، اور ہماری انگلیاں تمہاری طرف اٹھ گئیں۔ اب ابو ذر کیا کہتا ہے؟ قال سمعته یقول لعلی ولہما، ابو ذر کہتا ہے میں نے رسول گرامی اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی ابن ابی طالب سے مخاطب ہو کر اور ان دو چھوٹے بچوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، یا علی، اے علی، رسول کی وصیت شروع ہو رہی ہے، اے علی، واللہ اللہ کی قسم، لو ان رجلا، اگر کوئی شخص صلی وصام حتی یصیر کالشن البالی ای القربۃ الخلقہ، اے علی، پیغمبر فرما رہا ہے اگر کوئی شخص اس حد تک نماز پڑھ لے، اس حد تک روزہ رکھے، اس کے اس نماز پڑھنے کی وجہ سے، روزے زیادہ رکھنے کی وجہ سے اگر وہ اس سکڑے ہوئے مشق کی طرح خشک ہو جائے عبادت میں۔ دوستوں تعبیر رسول اکرم کی ہے، مثال میں نہیں لا رہا ہوں، رسول اکرم مثال لا رہے ہیں، یا علی اور اے حسن اور اے حسین، اگر کوئی شخص اتنی نمازیں پڑھ لیں، اتنے روزے رکھیں اور ایک مشکیزے کی طرح سکڑ کر جو خشک ہو چکا ہو، جس کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے، اس کی طرح خشک ہو جائیں، خالی مشکیزے کی طرح، اور اس وقت اذن ما نفعته صلاته ولا صومه الا بحبکم، اس شخص کے لیے مشکیزے کی طرح سکڑنے والا شخص جس نے نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے اپنے آپ کو اس حالت میں ڈال دیا ہے، اگر وہ شخص اپنے دل میں تمہاری محبت، تم علی کی محبت، تو حسن اور حسین کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا، تو اس کی یہ نماز اور اس کے یہ روزے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یا علی، رسول گرامی اسلام کا ارشاد ہے، اے علی، واللہ لو ان رجلا صلی وصام، اب دوبارہ ارشاد فرما رہا ہے، یا علی، من توسل الی اللہ جل شأنہ بحبکم فحق علی اللہ الا یردہ، اے علی، اگر کوئی شخص اللہ کے حضور تمہاری محبت کے ذریعے سے اللہ کے حضور آپ کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے، تجھے حسن اور حسین کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ کے حضور سے کوئی چیز طلب کریں، مانگیں، تو فحق علی اللہ، اللہ پر یہ حق رکھتا ہے، اللہ کی یہ ذمہ داری گویا ہے، گویا اللہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اس شخص کی اس سوال کو، اس طلب کو پوری کریں،
اس کو رد کرنا، اس کو واپس کرنے کا اللہ نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، نہیں سوچتا، بلکہ اللہ اسے عطا کر دیتا ہے، رد نہیں کرتا، واپس نہیں کرتا۔ یا علی، اے علی، من احبکم وتمسک بکم فقد تمسک بالعروۃ الوثقی، اے علی، جو بھی تم سے محبت رکھیں، تین ہستیاں ہیں جن سے مخاطب ہو کے رسول اکرم فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ابو ذر نے فرمایا کہ میں نے رسول گرامی اسلام کو علی، حسن اور حسین سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے جو محبت رکھیں اور جو تمہارے دامن کو نہ چھوڑیں، تم سے متمسک رہیں، مضبوطی کے ساتھ تمہارے در پہ باقی رہے، تمہارے سلسلے کو نہ چھوڑے، تمہارے اطاعت کرتے رہیں، فقد تمسک بالعروۃ الوثقی، گویا اس نے اس مضبوط اللہ کی رسی کو تھاما۔ اللہ کی رسی کو تھامنے کے حوالے سے، مضبوطی سے تھامنے کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر دو آیتیں ہیں۔ ایک آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مومنین کرام، اس آیت کی روشنی میں جہاں پہ احادیث نقل ہوتے ہیں، علماء اور مفسرین جنہوں نے ائمہ معصومین سے اس آیت کے ذیل میں جو احادیث نقل کیے ہیں، وہ فرماتے ہیں مراد علی اور اولاد علی سے متمسک رہنا ہے، حبل اللہ یعنی علی بن ابی طالب۔ وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، اور علی بن ابی طالب اور اولاد علی کے بارے میں تفرقے میں نہ پڑھنا۔ اور دوسری آیت، آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ العروۃ الوثقی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ ہے لا انفصام لہا، یہ وہ رسی ہیں جو کبھی بھی اللہ اور مخلوق کے درمیان اس رسی کے اندر کوئی پوسیدگی نہیں آ جاتی، یہ رسی کبھی ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی، اس رسی کے اندر کوئی کوہنا ہونا اور قدیمی ہونے کا کوئی نام نہیں آتا، بلکہ مضبوط رسی ہیں جس سے متمسک ہونے کا حکم، متمسک رہنے کا حکم، مضبوطی سے تھامنے کا حکم۔ تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے یا علی، اے علی، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ علی جو تم سے محبت کریں، اے علی، اے حسن، اے حسین جو تم سے متمسک رہے، گویا اس آیت پر عمل کی جس میں عروۃ الوثقی سے متمسک رہنے کا حکم ہے۔ قال، اس کے بعد انس بن مالک کہتا ہے ثم قام ابو ذر، ابو ذر اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ دوستوں میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے، سلمان بیٹھے ہوئے تھے، زید بن ارقم اور انس بیٹھے ہوئے تھے، رسول گرامی اسلام تشریف فرما تھے، اور رسول گرامی اسلام کے پاس جب حسن اور حسین تشریف لائے تو رسول اکرم نے ان کو چوم لیا، اور اس کے بعد ابو ذر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو ان دو بچوں کے یعنی حسن اور حسین علیہ السلام کے قدموں میں گرا دیا اور آپ دونوں کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ کیوں چوم رہے ہو، کیوں زمین سے اٹھ گئے ہو، کیوں جھک گئے ہو؟ اس لیے کہ وہ دو بچے ہیں، تم تو بڑے صحابی ہو۔ یہ کہہ کر ابو ذر نے جو جواب دیا کہ علی، حسن اور حسین سے مخاطب ہو کے جو رسول نے فرمایا تھا، اگر تم لوگ بھی اس حدیث کو سن لیتے، اس حالت کو دیکھ لیتے، تو میں جو کچھ کر چکا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ تم انجام دیتے۔ اب یہ حدیث ان افراد کے سامنے دہرایا، رسول اکرم سن رہے ہیں، حسن و حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ذر حدیث سنانے کے بعد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، وخرج، اور نکل گیا اس مجلس سے۔ ابو ذر جب نکل گئے، فتقدمنا الی رسول اللہ، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے، لپکے ان کی طرف اٹھ کے ان کے سامنے گئے اور یہ عرض کرنا چاہا، فقلنا، ہم نے عرض کیا، اخبرنا ابو ذر عنک بکیت وکیت، یا رسول اللہ،
ابو ذر نے آپ سے حدیث کے طور پر اس طرح سے نقل کیا، بیان کیا۔ منظر کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ مسجد میں تشریف فرما ہوں اور وہاں پہ یہ لوگ جب ابو ذر کی حدیث سن رہے تھے تو اس طرف آئے ہیں، اب دوبارہ پلٹ کے جا کے رسول کے ارد گرد بیٹھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو ذر نے اس طرح سے آپ سے نقل ہونے کے بارے میں کوئی حدیث ہم تک پہنچایا۔ فقال، اس وقت رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق ابو ذر وصدق واللہ ابو ذر، سچ کہا ابو ذر نے، اللہ کی قسم ابو ذر نے سچ کہا۔ رسول گرامی اسلام ارشاد فرما رہا ہے، سچ کہا ابو ذر نے، اللہ کی قسم ابو ذر نے سچ کہا۔ ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر۔ رسول گرامی اسلام ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کی قسم ابو ذر نے سچ کہا ہے، اس نیلے آسمان نے کسی چیز پر اپنا سایہ نہیں کیا ہے، اور اس زمین کے اندر زمین نے اپنے اوپر کسی کو کوئی جگہ عطا نہیں کیا ہے کہ وہ ابو ذر سے زیادہ سچے ہوں۔ ان ابو ذر کی سچائی کے بارے میں جو تمغہ ملا وہ اس وقت ملا جب حسن و حسین اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ابو ذر نے رسول گرامی اسلام سے وہ حدیث نقل کیا، جس کی وجہ سے ابو ذر نے اپنے آپ کو ان بچوں کے حضور کھڑے ہو کر احترام کرنے کے بعد، گرانے کے بعد ان کا ہاتھ چوم لیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ ہر کوئی جتنا بیان کرے تو اس میں کوئی تکرار ہوتا ہے، ختم ہو، نہیں، بلکہ جتنا سنایا جائے احادیث رسول سے، قرآن کی آیتوں سے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال اور فرامین سے، ان کے فضائل اضافہ ہیں تو زیادہ ہیں تو ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ جتنی انسان کی سمجھ، جتنے انسانوں کے اندر سمجھنے کی وہ صلاحیت بڑھتی جائے، احادیث کے اندر سے سمجھنے والی فضائل کی تعداد اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں کہ ہم کسی چیز کو بنا کے پیش کریں، نہیں، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اور نہیں سمجھ رہے تھے، اب جوں علم و عمل میں اضافہ ہوتا جائے، سمجھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں یہ حدیث انشاءاللہ ہماری اصول دین کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے، اس ہستی کی معرفت کو اپنے اندر بڑھانے کے حوالے سے، اور اللہ کے حضور قیامت کے دن اس معرفت کے زمرے میں رہتے ہوئے ان کی شفاعت کے خواہاں ہونے کے حوالے سے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ان ہستیوں کے فرامین اور اقوال سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ان سے مدد لینے کے حوالے سے ہم نے عرض کی۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پاک حدیث کے ذریعے سے اپنی معرفت کو بڑھائیں، اپنے عقیدت اور عقیدے کو مضبوط کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال میں اللہ کے پیارے رسول کی وصیت کے مطابق اللہ کے پیارے رسول کے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کی جھلکیاں نظر آنے شروع ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔